معزز سامعین کرام، شریعت مطہرہ یہ چاہتی ہے انسان جو زندگی گزارے وہ عزت کے ساتھ، عصمت کے ساتھ اور شان کے ساتھ گزارے۔ انسان کی زندگی میں کوئی جھول نہ ہو، انسان کی زندگی میں کوئی اونچ نیچ نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اپنی کسی نادانی سے یا کسی بے وقوفی سے، جہالت سے وہ اس مقام سے نہ ہٹے، اس مقام سے نہ گرے۔ شریعت انسانوں کا اس درجے اکرام اور احترام کرتی ہے کہ ایک انسان نے ایک انسان کو الزام لگا دیا، تہمت لگا دی، تو اس کو وہ ثابت کرنا پڑے گا گواہوں کے ذریعے سے۔ بلا وجہ کوئی انسان کسی پر انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا، کہہ دیا کہ اس نے چوری کی، کہہ دیا کہ اس نے قتل کیا، اور کہہ دیا کہ اس نے شراب پی، تو وہ اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔ ثابت نہیں کیا تو اس کو کوڑے لگیں گے کہ خامخواہ ایک مسلمان پر تو نے کیوں الزام لگایا۔ چوری کے بارے میں، شراب کے بارے میں یا اور گناہوں کے بارے میں چھوٹی موٹی گواہی سے کام چل جائے گا۔ انسان پر لگنے والے جو الزامات ہیں، مسلمان خاص طور سے ان پر لگنے والا جو سب سے خطرناک داغ اور دھبا ہے وہ اس کی عورت کی عزت اور آبرو، عصمت اور عفت کی چادر کا مسئلہ ہے۔ شریعت کے یہاں اس کی بہت بڑی وقت ہے، بہت بڑی عزت ہے، بہت بڑا احترام ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں جہاں اپنی نعمتوں کو گنوایا، جیسے اللہ نے کہا ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیداوار کو دیا، بادلوں سے پانی کو برسایا، ہوائیں چلائی، پھل پیدا کیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسے یہ اپنی نعمتیں گنوائی، ایسے ہی اللہ نے اپنی ایک نعمت یہ بھی گنوائی، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے حسب اور نسب بنائے اور رشتہ دامادی بھی اللہ نے بنایا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان اور کتے میں فرق ہے، انسان اور جانور میں فرق ہے۔ جہاں میل نے فیمیل کو دیکھا، زنا کر بیٹھا، حمل قرار پا گیا اور بچہ پیدا ہو گیا، یہ شان انسانوں کی نہیں ہے۔ اس کی ایک سانس ہوتی ہے، اس کا ایک اسر ہوتا ہے، اس کی ایک بیوی ہوتی ہے، اس کا ایک خاندان ہوتا ہے، اس کا ایک قبیلہ ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ اعلنوا النکاح وجعلوہ فی المساجد، نکاح تو بند کمرے میں ایک وکیل، ایک گواہ، قاضی اور مہر کی موجودگی میں ہو جاتا ہے۔ اسے پنڈال کی، کلیانہ منڈپ کی اور چل چھال کی ضرورت نہیں۔ لیکن شریعت مطہرہ کہتی ہے اعلنوا النکاح، ڈنکے کی چوٹ سے سینے پر مار کر دن کے اجالے میں تم نکاح کرو۔ شان کی چیز ہے، یہ کوئی زنا ہے، یہ کوئی کالج کی لڑکی کو لے کر بھاگنے کا مسئلہ نہیں۔ نکاح ہے دام نکاح، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز ہے، اکرام ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اب تک تمہارا کتنے بڑے تم تہجد گزار کیوں نہ تھے، اور کتنے بڑے پرہیزگار کیوں نہ تھے، حاجی کیوں نہ تھے، اور اشراق و اوابین کے پابند کیوں نہ تھے، حافظ و قاری کیوں نہ تھے، سب کچھ کرنے کے بعد اب تک تمہارا ایمان آدھا ہی تھا۔ اب شادی کرو دن کے اجالے میں ڈنکے کی چوٹ سے، اب تمہارا ایمان مکمل ہو رہا ہے۔ یہ شان کی چیز ہے، یہ عزت کی چیز ہے، یہ ان گدھوں کے لیے، چوروں کے لیے
اچکوں سے یہ چھپ کر کرنے کی چیز ہوگی کہ جو شادی کو شہوت پرستی کی تکمیل کا ذریعہ سمجھتے ہیں. بہت احترام کیا ہے شریعت مطہرہ نے مردوں کو بھی اور عورتوں کے بھی. اسی لیے اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان مرد عورت پر زنا کا الزام لگاتا ہے تو شریعت نے اتنی کڑی پابندی لگائی ہے کہ الزام لگانے والا 100 مرتبہ سوچے گا کہ مجھے اس پر الزام لگانا چاہیے بھی یا نہیں لگانا چاہیے. شریعت میں فقہا نے لکھا ہے, فقہا کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے شریعت مطہرہ کے مسئلے کو کہ الزام لگانے والا جو الزام لگائے گا وہ کہے گا قاضی کے سامنے, آپ نے دیکھا وہ سرمدانی ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک ساڑی ہوتی ہے, ایک سلائی ہوتی ہے, اس کو اٹھا کر سرما لگانے والا اپنے آنکھ میں لگاتا ہے. فقہا نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اس آدمی کو زنا کی کیفیت, مرد اور عورت کی ملاقات کی کیفیت ایسے بیان کرنے پڑے گی جیسے سرمدانی کے اندر وہ کاڑی گھستی ہے. کون دیکھے گا, کون بیان کرے گا, 100 مرتبہ سوچے گا. قاضی اسے ایسا جرح کرے گا الزام لگانے والے پر کہ جب تک وہ ایسے پرو نہ کرے, ثابت نہ کرے جیسے ایک سرمدانی کی کاڑی سرمدانی کی شیشی کے اندر ہوتی ہے, ایسے ثابت نہ کرے اس وقت تک قاضی قبول نہ کرنے کا, اور اگر وہ ثابت نہ کر سکے تو اس کو الٹے پڑنے لگے. حالانکہ اتنا قریب کا معاملہ خود ملوث ہونے والے بھی شاید ایک سائڈ نہ دیکھنے پائے, لیکن شریعت نے یہ حدود اتنے کڑے اور اتنے سخت اس لیے رکھے ہیں کہ عورت کی آبرو بچ جائے, عورت کی عزت بچ جائے, خاندان بچ جائے, قبیلہ بچ جائے اور کسی انسان پر داغ نہ لگے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جس انسان کے سر پر کرامت کا, شرافت کا, اشرف المخلوقات کا, افضل المخلوقات کا تاج پہنایا, لوگ دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ یہ زنا سے پیدا ہوا, یہ حرام کا بچہ ہے, طلاق دینے کے بعد یہ ناجائز جتھے سے پیدا ہوا ہے. پھر اس کے سر سے وہ شرافت کا تاج نکل جاتا ہے, عزت کا لبادہ نکل جاتا ہے, عزت کا لباس اتر جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کی زندگی سے 1000 مرتبہ موت آنا بہتر ہو جاتا ہے. شریعت نے اکرام اور احترام کا معاملہ بڑا سنگین رکھا ہے کہ کسی انسان کی عزت کو اور خاص طور سے کسی عورت کی آبرو کو, عزت کو, عصمت کو کوئی آسانی سے ٹھیس نہ لگائے. یہ کہتے کہ صاحب یہ رنگی عورت, یہ بازاری عورت ہے, یہ حرامی عورت ہے, اس عورت کے اس کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں, اتنا آسان نہیں رکھا. اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی زوجہ مطہرہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے. کسی گلی میں رات کا وقت تھا, ایک صحابی نے دیکھ لیا, سلام کیا. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا, اور وہ صحابی ذرا قدم کو تیز کرتے ہوئے آگے بڑھ کر چلے گئے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو نام لے کر بلایا, تشریف لائیے, آپ کیوں تیز جا رہے ہیں؟ کہنے لگے آپ کے ساتھ کوئی خاتون ہے. میں نے سوچا کہ آپ ان سے بات چیت فرمائیں گے. سن لو, یہ میری بیگم صاحبہ ہے, تمہاری ماں ہے. صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے تعلق سے بدگمانی, آپ پر قرآن اترا, آپ کے پاس جبرائیل آتے ہیں, آپ نبیوں کے سردار ہیں, آپ رسولوں کے سردار ہیں, آپ کائنات کے سردار ہیں, آپ سید الانس ہیں, سید الجن ہیں, سید الملائکہ ہیں, سید البشر ہیں, اللہ کے محبوب ہیں. آپ کے تعلق سے کوئی شبہ کرے گا؟ عورت کی آبرو کا مسئلہ تھا, عورت کی عزت کا مسئلہ تھا کہ کہیں جا کر کوئی آدمی اس پر الزام نہ لگا دے, تہمت نہ لگا دے. فرمایا
کہ دیکھو یہ تمہاری ماں ہے اور میری بیگم ہے، میری زوجہ ہے، میں نے نکاح کے ذریعے سے اس کو حلال کیا ہے۔ صحابی نے فرمایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بدگمانی کروں گا؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بدگمانی کرے اللہ کی قسم اس کے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ آپ کی حیا پر، آپ کی شرم پر، آپ کی عزت پر، آپ کی آبرو پر جو شبہ کرے گا اللہ کی قسم تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ کوئی دل کے اندر یہ بات لائے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں 4 سے زائد شادی کرنے سے منع کیا، اور خود جو ہے آپ نے 4 سے زائد 9 11 بیویاں آپ نے رنگی۔ دل کے اندر کوئی شبہ لائے کہ آپ نے یہ کام کیا اور امت کو منع کر دیا، اور آپ نے فرمایا میرے لیے عورتوں کو محبوب بنا دیا گیا ہے، اور یہاں پر تعلیم دی کہ مرد دوسرے سے اور دوسری غیر محرم لڑکیوں سے آنکھ نہ لڑائے، محبت نہ کرے۔ کوئی ادنا درجے میں بھی وسوسہ لائے گا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم اس کے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ یہ انٹرنیٹ کے اندر آج ایک عام فضا جو چلی ہے، کیسٹ سن لیں گے بیان میں، بیانوں کی کیسٹ سن لیں گے، سی ڈی سن لیں گے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہم قرآن کی تفسیر دیکھ لیں گے، حدیث کو دیکھ لیں گے، یہی نہ ہوگا۔ مسلمانوں نے جتنے ویب سائٹ ڈالے ہیں انٹرنیٹ کے اندر، اس سے ہزاروں گنا زیادہ قادیانیوں نے مسلمانوں کے نام پر ڈال رکھے ہیں، عیسائیوں نے مسلمانوں کے نام پر ڈال رکھے ہیں، یہودیوں نے مسلمانوں کے نام پر ڈال رکھے ہیں۔ اب آپ کو کیا معلوم؟ کہا کہ صاحب یہ بخاری شریف ہے، یہ قرآن شریف کا ترجمہ ہے۔ اب وہ بیان کرتے کرتے لکھتے لکھتے ایسے طرز پر بات آتی ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں عورتوں کی محبت کو ڈالا گیا۔ آپ نے اتنی عورتوں سے محبت کی، آپ نے اتنی عورتوں سے نکاح کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ ایک نیوٹرل نوجوان جس کا علماء سے کوئی تعلق نہیں، دین سے کوئی رشتہ نہیں، اولیاء کرام کی صحبت کا ایک ذرہ اسے نصیب نہیں، جہاں سگنل میں کھڑا لیفٹ سائڈ دیکھا ایک رنڈی عورت کے اوپر ایک رنڈوا پڑا ہوا ہے، رائٹ سائڈ میں دیکھا آدھی چولی پہنی ہوئی سینے کو دکھانے والی کھڑے ہو کر ایک ڈانسر کا پوسٹر نظر آ رہا ہے، جہاں سیکس ہی سیکس نظر آیا، ٹی وی کو کھولا تو سیکس نظر آیا، اشتہارات میں دیکھا تو سیکس نظر آیا، فلموں میں دیکھا تو سیکس نظر آیا، ناولوں کو پڑھا، افسانوں کو پڑھا تو اسے کہانی نظر آئی۔ اب یہ گندا دماغ والا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی روایتوں کو سنے گا، یہی نہ خیال کرے گا۔ علماء سے تعلق قائم کیے بغیر، علماء کی مجلس میں آئے بغیر، علماء سے رشتہ قائم کیے بغیر نہ انٹرنیٹ تجھے دین سکھا سکتا ہے، نہ انگریزی تیلگو اور تمل اور کنڑ اور ملیالم کے ٹرانسلیشن کی کتابیں تجھے دین سکھاتی نہیں سکھا سکتے۔ جب میں نے کہا کوئی آدمی کتاب میں ڈرائیونگ سیکھ کر وہ کار نہیں چلا سکتا، کوئی آدمی کتاب میں تیرنا سیکھ کر سمندر میں چھلانگ نہیں مارتا، شریعت تیرے باپ دادا کا طریقہ ہے، اتنا سستا کہ کتابوں میں پڑھا اور انٹرنیٹ میں دیکھا اور عمل کر بیٹھا۔ کتنے خبیث آتے ہیں نمازوں میں سر پر ٹوپی نہیں ہوتی اور پوچھتے ہیں ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، علماء سے ناتا جوڑا نہ ہوتا۔ ہاں میں تجھے فطرے کا مسئلہ بتا رہا ہوں، ننگے بدن پر نماز ہو جاتی ہے، نکال کر آ جا اپنی جینس پینٹ کو۔ ارے فقہا نے لکھا ہے آدمی کو مجبوری ہو، کپڑا نہ مل رہا ہو تو اپنے گھر کے تنہائی کے خانے میں کسی الگ کمرے میں جہاں کسی اور کی نگاہ نہ جا رہی ہو، کمرے کو بند کر کر ننگا نماز پڑھ لے اور بیٹھ کر نماز پڑھے، اپنی شرمگاہ کو اپنے پیروں میں چھپا کر نماز پڑھے۔ تو جب فقیہوں نے اس کی اجازت دی ہے تو آپ کہیں گے نہیں صاحب یہ آخری درجہ ہے، تو سر کو خالی رکھنے کا بھی تو آخری درجہ ہے۔ پوری
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مثال بتا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹوپی تھی اور امامہ تھا اور آپ نے اس کو چھوڑ کر ننگے سر کو نماز پڑھا. یہ انجام ہے. یہ کون مسلمان ہیں؟ یہ انٹرنیٹ کے مسلمان ہیں, یہ کتابوں کے مسلمان ہیں, یہ تفسیروں کے مسلمان ہیں. تعجب ہوتا ہے صاحب مجھے, آپ رہتے ہیں فرض کیجئے کہ سٹی مارکیٹ کے حلقے میں, آپ کا کوئی رپڑا ہے, کوئی الجھن ہے, اور آپ کے دکان کے تعلق سے, پراپرٹی کے تعلق سے, پڑوس کے تعلق سے تھانے میں, پولیس اسٹیشن میں کوئی معاملہ FIR درج ہے. پولیس والا بار بار آپ کو بلاتا ہے, صبح میں آئیے, شام میں آئیے, آپ گواہوں کو لے کر آئیے, آپ معاملے کی جاتے نہیں جاتے, اور کیس کتنے لوگوں پر پڑتا ہے, اور کیس میں کتنی مرتبہ تھانے کو جانا پڑتا ہے. زندگی میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ جانا پڑے تھانے میں, 5 مرتبہ 10 مرتبہ, لیکن آپ تعجب نہیں کریں گے اللہ کے گھر میں دن میں 5 مرتبہ اللہ کے دربار میں حاضری دینی ہوتی ہے. امام کے پیچھے صحابہ امام کے کہہ کر امام کو اپنی نماز سپرد کرنی پڑتی ہے. حرامی بنے کی انتہا میں بتاتا ہوں, دنیا میں اس سے بڑا کمزور, کمینہ اور حرامی مقتدی نہیں ہو سکتا جو اپنے امام سے ناطے کو توڑے. ارے جس کو تو اپنی نماز دے رہا, دشمنی کر کے بتا, اپنے پولیس انسپیکٹر سے, سرکل انسپیکٹر سے, نہیں صاحب کیس چل رہا ہے, ناشتہ کرائے گا, رشوت دے گا, مظلوم ہوگا, پھر بھی کچھ کرے گا. ارے ظلم تیرا نہیں, سامنے والے کا ظلم ہوگا. چوری کیا ہے, گیا ہے تیرا مال, چور تو نہیں, اچکا کوئی اور ہے, پھر بھی تو راضی کرے گا تھانے دار کو, کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے کو, بھیڑ کو, چمار کو. ہے کوئی حرامی بنے کی کہ 5 مرتبہ امام کو نماز سے, امام صاحب میری نماز اللہ کے عرض تک پہنچا دو, اور پیچھے جا کر کہے نہیں صاحب امام صاحب ایسا کہتے ہیں, ایسا کہتے ہیں. واضح پکارے حیال الصلاح حیال الفلاح, 5 مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے منادی بن کر وہ تجھے پکارے, تجھے نیند سے جگائے, الصلاۃ خیر من النوم, اور تو پھر اسے بلائے اپنے مرے ہوئے باپ کا کارخانہ صاف کرنے کے لیے, مرے ہوئے باپ کے جسم سے کپڑوں کو نکالنے کے لیے. ہے کوئی حرامی پن کی انتہا؟ یعنی اس کے بعد بھی کوئی سپر درجے کی خصلت ہو سکتی ہے؟ ایک رنڈی عورت کو 1000 حرامی زنا کرے, اس سے جو بچہ پیدا ہوگا اس سے بڑا یہ حرامی ہے. یہ دین کا غدار ہے, یہ اسلام کا دشمن ہے, یہ مسلمانوں کا دشمن ہے. ان کے نمازوں کا, ان کی داڑیوں کا نہیں کوئی اعتبار نہیں. ارے روڈ میں جانے والے کانسٹیبل کو بجلی کر کر لوگ بلا کر سلام کر کر چائے پلا کر بیچتے ہیں کہ کل کبھی یہ کام آ جائے گا. اور جسے تو اپنی نمازیں دے رہا ہے اور جس کے بلاوے پر خدا کے گھر پر جا رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں. آیا مسجد میں, سیدھے اقامت کے وقت بیت الخلا گیا اور دیکھا کہ بیت الخلا گندا, نماز بڑی مشکل سے پڑھی اور پڑھنے کے بعد مولانا صاحب کیوں بیت الخلا کرتا, موزن اور بھنگی کے مرتبے میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک معمولی کھولا جسے کہتے ہیں, آپ اسے کتنی عزت دیتے ہیں. یہ کون سا اسلام ہے جس کا کلمہ آپ نے پڑھ رکھا ہے؟ یہ کون سی ڈکشنری کا مسلمان ہے؟ یہ کون سی شریعت اور مذہب کی مسجدیں ہیں کہ جن کا امام اور مقتدی کے اندر رابطہ نہیں, مؤذن اور محلے کے اندر کنیکشن نہیں؟ وہ کون سا موبل ہے دنیا کا جس کا اپنے ٹاور سے نیٹ ورک نہ ہو اور موبل بھی چل رہا ہو؟ ہے دنیا میں کوئی بھائی جس کا سگنل لو ہو اور سگنل کام نہ کر رہا ہو, نیٹ ورک نہ ہو اور پھر موبل زندہ ہو؟ وہ کون سی نماز ہے جو زندہ ہے امام کے رشتے کے بغیر؟ وہ کون سے محلے کا مسلمان ہے زندہ ہے حیال الصلاح حیال الفلاح الصلاۃ خیر من النوم کہنے والے سے تعلق رکھے بغیر؟ یہ انٹرنیٹ کے مسلمان ہیں, یہ کمپیوٹر کے مسلمان ہیں,
یہ وہ مسلمان ہے جس کو اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تو جا رہا ہوں اور دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرا طریقہ۔ یہ وہ مسلمان ہوتا ہے جو اللہ کی کتاب کو تھامنے والا، آقا کے طریقے کو تھامنے والا۔ یہ آقا کی طریقے اور اللہ کی کتاب کو تھامنے والا نہیں، یہ کمپیوٹر کے ویب سائٹ کو تھامنے والا، ترجمے پڑھنے والا، بازاری کتابیں پڑھنے والا، یوسف و زلیخا کا قصہ پڑھنے والا مسلمان ہے۔ سچے مسلمان بنو میرے بھائی۔ بازار جاتے ہو، اوریجنل چیز خریدنا چاہتے ہو، اسلام اوریجنل نہیں چاہیے۔ کپڑا چاہتے ہو، فرق کر لیتے ہو کہ آپ کو کھڑے کھوٹے کی تمیز ہے اور آپ کھڑا کپڑا خریدنا چاہتے ہیں، وہیکل لے جاتے ہو، 1 لیٹر پیٹرول بھی آپ کھڑا لینا چاہتے ہو، کھوٹا مال لینا نہیں چاہتے۔ اسلام کو کھوٹا لینا چاہتے ہو، کھوٹے مذہب پر، جھوٹے مذہب پر زندگی گزارنا چاہتے ہو، مسلمان نہ ہوا، یہ جھوٹا مسلمان ہوا۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شک کرے، شبہ کرے، ان کتابوں کو اگر پڑھنا ہے کسی عالم کی رہبری میں پڑھے، انٹرنیٹ کے ویب سائٹ کی اسلامی سمجھنا ہے، علماء سے رہبری کریں، رجوع کریں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ابھی 3 ہفتوں کا قصہ، زیادہ لمبا واقعہ نہیں، 3 ہفتوں کا قصہ، جس نے جماعتوں میں سال لگائے، جماعتوں میں چلے لگائے، 4 مہینے لگائے۔ اب وہ صاحب اپنے جماعت کے ساتھیوں کے پاس غیر مقلدوں کی کتابیں قبلوں میں دبا کر اسی بنگلور کا اسی محلے سے ملتا جلتا واقعہ ہے کہ بغل میں کتابیں دبا کر جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں نے حنفیت اور تبلیغیت کو والعیاذ باللہ لات مار دی ہے، اب سچے مذہب کو میں نے قبول کر لیا۔ سے پوچھا گیا کیسے؟ اس نے کہا کہ میں نے غیر مقلدوں کی کتابوں کو پڑھا، شمع محمدی کو پڑھا، صلاۃ الرسول کو پڑھا، اس میں میں نے سچائی پائی۔ اللہ کی قسم وہ کسی عالم کے پاس آ گیا ہوتا، کسی عالم سے رجوع ہو گیا ہوتا تو میں نے آپ کو پچھلی جمعہ ایک بات بتائی تھی، اگر کوئی گمراہ ہے اور گمراہی میں ترقی ہو رہی ہے، اس نے کل 2 نماز چھوڑنے والا، کل اس نے جو ہے داڑھی مڈائی اور آج بھی اس نے داڑھی مڈائی رکھی ہے، کل اس نے یہود و نصارہ کا لباس پہنا اور آج بھی اس نے یہی لباس پہن رکھا ہے، ٹھیک ہے کل بھی گمراہ تھا آج بھی گمراہ ہے، لیکن جس نے جنت کی نہر کے ذائقے کو چکھا، جس نے اسلام کے مزے کو چکھا، جس نے قرآن شریف کی تلاوت کی حلاوت کو پایا، مٹھاس کو پایا، جس نے سجدوں کی لذت کو پائی، جس نے داڑھی رکھنے کی برکت کو پایا، پھر اس نے داڑھی کو مڈایا، اس نے سجدوں کو چھوڑا، اس نے آقا کے طریقے سے ہٹا، اس نے بزرگوں کے طریقوں سے ہٹا، اللہ کی قسم موت سے پہلے اللہ تعالیٰ لعنت و پھٹکار ڈالیں گے اس پر۔ کوئی غیر مقلد تھا، حنفی بن گیا، ویلکم، خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا، جماعتوں میں گیا ہوا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تابع داری کیا ہوا، 2 کتابیں پڑھ کر کہہ رہا ہے میں نے حنفیت کو لات ماری، حنفیت کو اس نے کیا لات ماری، امام ابو حنیفہ نے دھر کر تجھے لات مار کر نکال دیا، کمینے تجھ جیسے ذلیل لوگوں کی احناف میں کوئی ضرورت نہیں، تبلیغ نے لات مار کر نکال دیا کہ تجھ جیسے منافق کی مبلغوں میں کوئی ضرورت نہیں۔ ہوشیار، خبردار، تبلیغ کا سکہ لگا کر منافقت کرو گے، تبلیغ کا کچھ نہیں برا ہوگا، تبلیغ تمہیں لات مار کر نکال دے گی۔ عنوان چلا عورتوں کے مدرسے کے بارے میں، یہ کچھ جو دین سیکھ لیتے ہیں اب کہنے لگے ارے نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں صاحب، اب عورتوں کو کیسے پڑھانا؟ ارے آ تو صحیح سن کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، فتاوا کیا کہتے ہیں، اکابر کیا کہتے ہیں، مدرسوں کی تاریخ کیا ہے، مدرسوں کے اندر وہی بیٹھے بیٹھے چائے پیتے ہوئے علم کہاں سے آ گیا؟ 4 مہینے جو گیا ہوا تھا، چلا جو گیا ہوا تھا، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں
کہ جماعت کو ایسے منافقوں کی ضرورت نہیں، جماعت محتاج نہیں ہے ایسے زمینوں کی جیسے اس مرتد کو تبلیغ کے جماعت نے دھکا دے کر نکال دیا۔ علماء کی توہین کرو گے، علماء کے فتاوا کا انکار کرو گے، بزرگوں کے طریقوں سے ہٹو گے، ایک نہ ایک دن اس راستے سے ہٹ جاؤ گے اور پھر ضلالت اور گمراہی پر موت آئے گی۔ ارے سنو سمجھو، ڈاکٹر کے پاس ایک آدمی جاتا ہے، فیس دیتا ہے، خوشامدی کرتا ہے، ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ صاحب جلدی سے میری اماں کا سینہ پھوڑ دو، میری اماں کی سرجری کر دو، اس کے دل کو نکالو، پھاڑو، چیرو، اس کا بال خلاف ہو گیا اس کو نکالو۔ اس کے بعد ہمیشہ ڈاکٹر صاحب شکریہ، ہمارے گھر میں بریانی پکی ہے، کھائی گے نہیں آپ؟ ساری زندگی اس چیر پھاڑ کرنے والے ڈاکٹر کا ممنوع کرم ہوتا ہے، اس کو 1.5 لاکھ کے فیس دیتا ہے۔ ایک کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا ڈاکٹر دل کی سرجری کر دے، پھاڑے چیرے، ساری زندگی احسان، اور نبی کا کوئی بارش جانشین کوئی امت کے سامنے مسئلہ پیش کرے، پیچھے سے کہہ دے کیا معلوم نئے نئے کتنے پیدا ہوتے ہیں، عورتوں کو تعلیم کیسے دینا؟ ارے کب کہا گیا، کب کہی گئی یہ بات کہ عورتوں کو تعلیم نہ دی جائے، عورتوں کو قرآن نہ سکھایا جائے، عورتوں کو حدیث نہ پڑھائی جائے، عورتوں کو وضو نہ سکھایا جائے، نماز کے طور طریقے نہ، یہ کب بتایا گیا؟ ارے سنیں گے سمجھیں گے تو نہ عمل کی توفیق ہوگی۔ دین سب سے سستا ہے تبصرہ کرنے کے لیے، آرام سے بیٹھ کر تبصرہ کر دو آپ نیچے سے کہ صاحب نئے نئے فتنے پیدا ہوئے ہیں، کہاں جائیں گے بھاڑ میں یہ مدرسے، یہ لڑکیاں تو پڑھ رہی کیا رنڈیاں، بازاری عورتیں، کس نے کہا کہ بازاری عورتیں؟ ارے ایک آدمی کے پانی میں پیشاب مل گیا، اس کی چائے میں پیشاب کے 2-3 خطرے اس کے بچے کے پوترے کے نوازے کے پڑ گئے، کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ گندی چائے اس کو مت پیو۔ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم چائے پینے سے دودھ پینے سے منع کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پیشاب کے قطروں کو نکالو، فلٹر کرو۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کو بلائے اور بلانے کے بعد فرمایا کہ دیکھو یہ میری بیگم ہے، تمہاری ماں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا آنکھ کے تعلق سے میں بدگمانی کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاری جسم کی رگوں میں شیطان جیسے دوڑتا ہے، خون جیسے دوڑتا ہے، خون کے ہر قطرے کے ساتھ شیطان بھی دوڑتا ہے، پیچھے جاؤ گے شیطان کہے گا ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی عورت کو لے کر جا رہے، میں اس کی عورت کی آبرو، اللہ اکبر، صحابہ کو قرآن نے کیسن دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ صحابہ کرام اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، اپنے آپ کو ختم کر ڈالیں گے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کی طرف، اپنی ماؤں کی طرف انگلی نہیں اٹھائیں گے۔ لیکن امت کو بتانے کے لیے یہاں اصل میں عورت کی عزت، آبرو، عصمت اور عفت کو بتانا مقصود تھا، صحابی کو تنبیہ کرنا مقصود نہیں۔ صحابی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہاں دوسری جگہ پر جا کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس جبرائیل آیا کرتے تھے اور جن پر کلام پاک کی 6666 آیتیں نازل ہوئی، خامخواہ وہ ہمارے سامنے بھاشن جھاڑتے ہیں اور ہمارے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کو بیان کرتے ہیں، لیکن کسی عورت کو لے جا رہے تھے، الیاذ باللہ، خواب و خیال میں بھی صحابی نہیں سوچ سکتا، زندہ حقیقت کا وہ انکار کرتے تھے۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا مدینہ منورہ کی گلیوں میں، کوچوں میں، محلے میں، کہ اب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے، آپ پردہ فرما گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا فراست والا، ہوش مند، عقل مند آدمی نیام سے
تلوار کو نکال لیا اور کہتا پھرا مدینے کی گلیوں میں، خبردار اگر کسی نے یہ کہا کہ محمد کا انتقال ہو گیا اس کو قتل کر ڈالوں گا۔ زندگی کی صحابہ کرام اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت، اتنی محبت، اتنی محبت کہ انتقال کی، وصال مبارک کی سچی حقیقت اور کڑوے جھوٹ کو عام صحابی نہیں، عمر بن خطاب جیسا صحابی اس کو نگلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ خبردار اگر کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم مصلی پر نہیں آئیں گے، ہم خطبہ نہیں دیں گے، ہمارے درمیان نہیں رہیں گے، حقیقت تھی، لیکن اتنی محبت کہ اس حقیقت کو آرام سے، آسانی سے اس کڑوے خون کو نگلنے کے لیے تیار نہیں تھے، جس نے آنکھوں کے سامنے کی زندہ حقیقت کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ وہ آقا کے تعلق سے کسی عورت کے بارے میں بدگمانی کریں گے، کسی عورت کے بارے میں کوئی گستاخی کریں گے امت کو بتانے کے لیے کہ عورت کی عزت، عورت کی آبرو، عورت کی عصمت، عورت کی عزت اتنی اونچی ہے، اتنی اونچی ہے کہ نبی اور عورت بھی جائے تو اس عورت کی عزت اور عزت کو داغدار نہ کرنا کہ صحابی یہ میری بیگم ہے، تمہاری ماں ہے، اپنے دل میں ادنا درجے میں بدگمانی نہ لانا۔ ہم تو 1400 سال بعد کے قیامت کے قریب کے فتنوں کے زمانے کے قیامت کی علامتوں کی پیداوار کے درمیان کے مسلمان ہیں۔ 1400 سال بعد قیامت کی علامتیں، فتنوں کا دور، آزمائش کا دور، امتحان کا دور، جھوٹا ہونا ایک فخر کی بات، مال کو غبن کرنا ایک شان کی بات، امانت کے مال میں جکار لگانا ایک فن اور ہنر کی بات۔ ایسا دور، ایسے فکرے کے دور میں آج بھی مسلمان کو دور ایک کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے کے سامنے اس کی ماں کی گالی سے آستین چڑھا دیتا۔ اب 1400 سال پہلے زمانے تک آپ چاہیے صحابہ کرام کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے اور جو رشتہ ہے اس رشتے کو سمجھیے۔ پھر سمجھنے کے بعد ایک بات مجھے بتائیے، اگر کسی اولاد کی ماں کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنی حسین کیوں نہ ہو اور کتنی دلکش کیوں نہ ہو، مجھے بتائے اللہ کی قسم دے کر ادنا درجے میں، معمولی درجے میں کیا کسی کافر اولاد کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے کہ میں ماں کے ساتھ زنا کروں؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ قیامت کی علامتوں میں ہے کہ ایک جو ہے آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے گا، یہ علامتیں ایسا نہیں کہ گھر گھر میں ہو جائیں گی، یہ علامتیں ایسی نہیں کہ گلی گلی میں اور محلے محلے کے اندر پیدا ہو جائیں، بلکہ کہیں یکا دکا کسی نے شراب کے نشے میں اپنی بیٹی سے زنا کر لیا، یا کوئی بیٹے نے ماں کے ساتھ کیا، کہیں پوری دنیا میں کروڑوں 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 مردوں میں عورتوں میں ایک مثال ملے گی، لیکن عام مزاج ہر چیز وسوسہ بھی نہیں آ سکتا کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، کوئی اپنے ماں کو اپنے بسترے میں سلائے، کوئی اپنے ماں کو معشوقہ، بلکہ جس کے دل میں اپنی ماں کی عزت، اکرام، احترام ہے، یہ الفاظ سن کر بھی وہ سمجھتا ہوگا اسے الفاظ بھی کیوں استعمال کیے جا رہے ہیں۔ کیا کوئی ماں کو لیلا بنا سکتا ہے؟ کیا کوئی ماں کو محبوبہ بنا سکتا ہے؟ کوئی ماں کو اپنے بسترے پر بیوی کی جگہ سلا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ مسلمان تو مسلمان، ایک کافر مشرک بھی، سماور بھی اپنی ماں کے تعلق سے یہ سوچ نہیں سکتا، ہے نہیں بات۔ صحابہ کرام اور ازواج مطہرات یہ ماں ہے۔ ایک مسئلہ تو طے ہے کہ ہمارا اور ازواج مطہرات کا جو رشتہ ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا، یہ ماں بیٹے کا رشتہ ہے، اس لیے نکاح حرام ہے۔ سمجھے، ماں بیٹے کا رشتہ ہے،
یہ روحانی ماں بیٹے کا رشتہ، ایسا نہیں کہ ان سے پردہ نہیں کرنا چاہیے، پردہ کرنا چاہیے، ازواج مطہرات سے پردہ تھا، لیکن ان کا مقام ماں کا مقام تھا اور ماں کا درجہ تھا. ایک بات. دوسری بات، زنا کرنے والا کب زنا کرتا ہے؟ ایک بیوی کا شوہر کڑک ہے، سمجھ گئے، بہت جلالی ہے، اور اپنی بیوی کا وہ غلام ہے، اپنی بیوی کا وہ لٹو ہے، اپنی بیوی کے اشاروں پر ناچنے والا ہے، اٹھنے والا ہے، بیٹھنے والا ہے، جسے چورو کا غلام کہا جاتا ہے. یہ آج کی بیماریوں میں ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور اکثر طبقہ اس بیماری میں مبتلا ہے اور پتا بھی نہیں کہ یہ بیماری اس کو لگی ہوئی ہے. سمجھتے؟ اکثر طبقہ لگا ہوا ہے اور پتا بھی نہیں کہ بیماری اسے لگی ہوئی ہے. اگر کوئی اس کا دوست اس کی بیوی کے تعلق سے برا خیال کرے، دل کے اندر برائی لائے، تو کیا وہ یہ کرے گا کہ شوہر کے سامنے بیوی کی آبرو لوٹے گا، یا وہ انتظار کرے گا شوہر کے غائب ہونے کا؟ سوچے گا کہ کم وقت مر جائے، غائب ہو جائے، نگاہوں سے دور ہو جائے تو میں موقع ملے گا تو اس کے چکر نہ چلا دوں گا. یہی نہ ہوتا ہے. بیٹی سے محبت کرنا ہے تو باپ کو سوچے گا بڈھا کب راستے سے ہٹے گا. اگر کسی کے بیوی کے لائن مار رہا ہے سوچے گا شوہر راستے کا کاٹا ہے، خلق کا کاٹا ہے، کب ہٹے گا. اس راستے کو ہٹائے گا نہ، کب نہ کرے گا. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دو ازواج مطہرات ہیں، ام سلمہ اور ام میمونہ. یہ دو ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں اس روایت کے، پورے بیک گراؤنڈ کے ساتھ، پوری حقیقت کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ آپ اس حدیث کو سمجھیں. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نابینا ہے، سمجھ گئے، آنکھوں کے اندھے ہیں. یہ دونوں ہماری مائیں ازواج مطہرات اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تینوں ایک جگہ بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. اب یہ دونوں خواتین اپنی جگہ پر سکی ہوئی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہٹے کلام نہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے جاؤ پردہ کرو، مرد آیا ہے. یہاں دیکھو غور کرو، ایک تو ماں ہے صحابی کی، عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی ہیں، ام سلمہ ماں ہے، عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی ہیں، ام میمونہ ماں ہے. کیا کوئی بیٹا اپنے ماں کے تعلق سے برا سوچ سکتا؟ اگر آ بھی جائے شوہر کے سامنے کیا چھیڑخانی کرے گا؟ ارے شوہر موجود ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسری چیز، کیا صحابی اپنی ماں کے بارے میں، نبی کی عورت کے بارے میں یہ سوچ بھی سکتا ہے؟ پہلی بات سوچو کہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے بارے میں، اپنی ماں کے بارے میں خاندان کو فنا کر دے گا. اللہ کی قسم دل کے کسی گوشے کے اندر وہ خیال نہیں لا سکتا، خیال کا آنا ناممکن. دوسرا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم شوہر ہے اور شوہر موجود ہے. اور تیسرا، ایک نہیں دو ہیں خاتون، ام سلمہ اور ام میمونہ. اگر کوئی مرد کسی عورت کی چھیڑخانی کرتا ہے، تنہائی میں کرتا ہے، بہن نہ دیکھ لے، بھائی نہ دیکھ لے، ماں نہ دیکھ لے، دوست سوکنے، اور ایک سوکن دوسری سوکن کی غلطی پکڑنے کے لیے جیسے ناکام اپنے تھن کو کھولے ہوئے رہتا ہے، ایک سوکن ایسے تیار رہتی ہے. کتنی چیزیں ہیں کہ باوجود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے، آپ جاؤ پردہ کرو. اللہ تبارک تعالیٰ پوری امت کی طرف سے، پوری امت کے دینداروں کی طرف سے، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کی طرف سے
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جزائے خیر دے، قیامت تک کے آنے والے مسئلے کو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ کر دودھ کا دودھ کر دیا اور پانی کا پانی کر دیا. کہتے نا لوگ ارے مولوی صاحب کا دماغ خراب ہے، ہم لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں، نسوانی مدرسے میں رکھتے ہیں، ارے لڑکیاں پڑھتی ہے، یہ بیکار کی عورتیں پڑھتی ہیں. یہاں دیکھیں ماں ہے ماں، یہاں دیکھیں شوہر موجود ہیں. کون شوہر؟ دیوس جو اپنی بیگم کو غیر محرموں کے یہاں ٹائپسٹ کے کام کو بھیجے، کال سینٹر میں پوری رات غیر محرموں کے پہلوؤں میں سونے کے لیے بھیجے. دیوس حرامی، عورت کی کمائی کھاتا، ودھان سبھا بھیجے، BL بھیجے، HMD بھیجے. کون شوہر؟ خیرکم خیرکم لاہلی. آپ نے فرمایا تم میں کا بہترین آدمی ہو جو اپنی عورتوں سے بہترین سلوک کرنے والا. وانا خیرکم لاہلی. اور قیامت تک کے آنے والے شوہروں میں مجھ جیسا شوہر قیامت تک کسی عورت کو نصیب نہیں ہوگا. وہ شوہر، ان کے سامنے ان کی بیویاں، یہ بیویاں آنے والے کی ماں، آنے والا اندھا نابینا. کہتے ہم نے پہرا لگا رکھا ہے. کتنے پہرے تھے یہاں؟ اللہ کی نبی کی نبوت کا پہرا، رسول کی رسالت کا پہرا، جبرائیل کا پہرا، ماں ہونے کا پہرا، صحابی ہونے کا پہرا، عورت کے ساتھ سوکت ہونے کا پہرا، شوہر کی موجودگی کا پہرا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آنے والا صحابی تو اندھا ہے، تو دیکھ نہیں رہا ہے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا آپا امیا وانی انتما الستما تبصرامی، کیا تم دونوں اندھے ہو گئے؟ ارے آنے والا اندھا ہے تو تیری نگاہیں چلی گئی، تیری آنکھ کی پتلی ختم ہو گئی. الستما تبصرامی، کیا تم ان دونوں کو نہیں دیکھ سکتے؟ جیسے مرد کا عورت کو دیکھنا فطرہ ہے، ایسے ہی عورت کا مرد کو بھی دیکھنا فطرہ ہے. کیا یہ لحاظ آج کے نسوانی مدرسوں کے اندر قائم کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ پردہ، یہ شرعی حدود اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کس کو شبہ تھا چھیڑخانی کرے گا کوئی صحابی؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. کسی صحابی کے بارے میں یہ تصور نہیں. قرآن شریف کے 22ویں پارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کی عورتوں کو ہدایت دی. کیا ہدایت دی؟ ایک مرد ایک گھر کو جاتا ہے، کال بل دبایا، کالنگ بل کو دبایا، بل بجی. گھر میں شوہر نامدار نہیں تھے، گھر میں باپ نہیں تھا. گھر کی خاتون آئی اور آنے کے بعد اس نے پوچھا کون؟ اس نے کہا تمہارے شوہر کا میں دوست، میں ملاقاتی ہوں. اب فقہا یہ کہتے ہیں کہ 10 باتوں کی بات اگر 5 میں ختم ہو رہی ہے تو 5 میں ختم کر دو، گفتگو کو لمبی کرنے کی ضرورت نہیں. تمہاری عورتوں کو پوچھو تمہارے یار کا فون اگر تمہاری عورت کے آئے اور بات کو لمبا کرنا چاہے، بات کو طول دینا چاہے، طبیعت پوچھے، مزاج پوچھے، ناشتہ پوچھے، رات کی نیند پوچھے، سمجھ لو کہ اس کی دل میں خیانت ہے. کیا ضرورت؟ تم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کسی اور کی طبیعت کا، کسی اور کے ناشتے کا. وہ بات کر کر اس بات کو طول دینا چاہتا ہے، وہ بات کر کر زبان کا زنا، کانوں کا زنا اور دل کے زنے کو بڑھاوا دینا چاہتا ہے. آپ کہیں گے مولوی کسی مسلمان پر تہمت نہیں لگایا کرتے، تہمت نہیں لگا رہے ہیں. اللہ کی نبی کی عورتیں اپنے گھروں میں پردوں کے ساتھ ہیں. صحابہ کرام آئے اور آنے کے بعد انہوں نے دروازے کو کھٹکھٹایا، یا محمد اخرج الینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف سے آئیے، ہم آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں. اب اگر دولت قدے میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تو وہ جو ازواج مطہرات ہیں، کون؟ حضرت عائشہ صدیقہ، کون؟
حضرت ام سلمہ، کون؟ حضرت ام میمونہ، کون؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، قیامت تک کے آنے والی پاکیزگیاں، قیامت تک کے آنے والی طہارتیں، قیامت تک کا آنے والی عزتیں عائشہ اور فاطمہ اور خدیجہ کی ایک عزت اور ایک حیا کا قربان ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، کہ اے نبی کی عورتوں تمہارے پاس کون آئے؟ 1400 سال بعد کا کوئی سیکس فلم دیکھنے والا، بس اسٹاپ کے اندر رنڈیوں کو گھور گھور کر دیکھنے والا، گندی فلموں کو دیکھ کر بیٹھی ہوئی جگہ پر اپنے غسل کو توڑنے والا، روڈوں میں پوسٹروں میں رنڈیوں کے ننگے اشتہار دیکھنے والا کون؟ جن کے تحدث کی قسمیں، جن کی پاکیزگی کی قسمیں، جن کی طہارت کی قسمیں فرشتے کھایا کرتے ہیں، یہ صحابہ اگر تمہارے پاس آئے، سمجھ گئے؟ یہ صحابہ اگر تمہارے پاس آئے اور پوچھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہیں، تو تم جو بات کرو گی تمہاری بات میں مٹھاس ہوگی، عورت کی بات میں لچک ہوگی، عورت کی بات میں اچھال ہوگی، عورت کی بات میں چاشنی ہوگی، عورت کی بات میں کشش ہوگی، عورت کی بات میں جاذبیت ہوگی۔ خبردار، فلا تخضعن بالقول، اپنی بات کو نرم کر کر، میٹھا کر کر، لمبا کر کر پیش نہ کرنا، موٹا کر دینا، آواز کو ہدا کر دینا، تاکہ سامنے والے کے دل میں کوئی چیز پیدا نہ ہو۔ کون ہے سامنے والا؟ کون ہے یہ نبی کی عورت ہے، مسلمانوں کی ماں ہے، اور دروازہ کھٹکھٹانے والا وہ صحابی ہے جسے قرآن نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فلا تخضعن بالقول، اے نبی کی حرم سرا میں زندگی گزارنے والی، قیامت تک کے آنے والی مسلمان کی ماں، اپنی آواز کو نرم کیا، اپنی آواز میں لچک پیدا کی، اپنی آواز میں کشش کو پیدا کیا، 2 بات کے بجائے 4 بات کی، 4 کے بجائے 10 کی۔ آیا تھا پوچھا صاحب ہے تو کہنے لگے، کہنے نہ نہیں ہے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر کوئی عورت کہے نہیں جی آپ بیٹھیے، تشریف رکھیے، وہ ابھی ناشتہ کر کے گئے ہیں، ابھی غسل کر کے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ابھی وہ فون کریں گے، ابھی 10 منٹ میں آئیں گے، تو سمجھ لینا کہ اس عورت کے دل میں خباثت اور گندگی ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے فلا تخضعن بالقول، اپنی بات کو توڑ مڑوڑ کر پیش نہ کرنا۔ کیوں؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، جس کے دل میں عشق کی بیماری ہوگی اور جس کے دل میں محبت کی آگ سلگ رہی ہوگی، اس کے دل میں تیری طرف میلان پیدا ہو جائے۔ صحابی، نبی کی عورت اپنی ماں کے بارے میں کیا کوئی میلان کر سکتا ہے؟ اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ، تصور نہیں، ہرگز نہیں۔ عورت کی عزت، عورت کی آبرو، عورت کی عزت، عورت کی پاک دامنی کی چادر کو داغداری سے بچانے کے لیے، ارے عورت کا بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ قرآن شریف کے 22ویں پارے میں سورہ احزاب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، ارے زمانے جاہلیت کی عورتیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو، اپنے قائل کی آواز کو شریعت نے کیوں کہا کہ عورت کے پیر میں تادیب ہے، جسے آپ کہتے ہیں پٹی، اور اس میں گھنگرو ہے، وہ بچے تو شریعت کہتی ہے وہ نہیں بج رہا ہے، شیطان کی گھنٹی بجائی ہے۔ شریعت نے کیوں کہا تیری عورت کی بنگڑیوں کی کھنکار غیر محرم نہ سنے، عورت کی آواز دوسروں کو جانا تو بہت دور کی بات، عورت کے جسم پر لگنے والی بنگڑیوں کی آواز، تادیب کی، گھنگروں کی گنگناہٹ، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح یہ تک نہ کرو۔ آخر اتنی دیوار، اتنی بڑی دیوار کیوں قائم کی جا رہی ہے؟ آخر اتنے فاصلے
کیوں قائم کیے جا رہے ہیں؟ یہ کہ مرد اور عورت کا مسئلہ بڑا نازک ہے. اگر کوئی اسلامی مدرسہ قائم کرتا ہے، 350 لڑکیاں بند سور کرا رہی ہیں، جا رہی ہیں، بگڑیوں کی کھنکھناہٹ، گھنگروں کی گنگناہٹ، پاؤڈر کی بات، اسپرے کی خوشبو، لالی لپسٹک کی مہک، بتاؤ مجھے وہ نامردہ جو یوں کہے کہ میرا بھی اس طرح قائل نہیں ہوتا. تو قرآن جھوٹ کہہ رہا، قرآن جھوٹ کہہ رہا. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ارے اپنی آواز کو بھی پست کر، اپنی آواز میں کشش نہ پیدا کر. اگر تو کشش پیدا کرے گی، سامنے والے کے دل کے اندر چور پیدا ہو جائے گا، عشق پیدا ہو جائے گا، محبت پیدا ہو جائے گی. ہے کوئی ہیرا جو یوں کہے نہیں صاحب میں عورت کو دیکھتا ہوں مجھے سیکس نہیں ہوتا. حضرت مولانا مفتی محمد سعید صاحب دارالعلوم دیوبند کے مائے ناز استاد ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و شفا نصیب فرمائے. اللہ آپ کے سائے کو امت کا ساغر قائم فرمائے. یوں سمجھے دارالعلوم دیوبند کی اس وقت وہ روح ہے. حضرت کا قریب ہی میں دورہ ہوا تھا ہندوپور کے اندر، رد قادیانیت کے بارے میں کانفرنس ہوئی تھی، اور چنئی میں مدراس میں رد غیر مقلدیت پر کانفرنس ہوئی تھی. بنگلور کے اندر عمومی اجلاس تھا. حضرت کی نجی مجلس میں پورے کرناٹک کے اور جنوبی ہندوستان کے چنیدہ علماء جمع تھے. ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت آج کل اسلامی مدارس کو قائم کرنا کیسا ہے؟ حضرت مولانا مفتی محمد سعید صاحب دعوت برکاتہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے شاگرد یعنی حضرت سے جو بچے پڑھ کر گئے ان میں سے کئی طلباء نے مدارس نسواں کو قائم کیا، اور ظاہر سی بات ہے جن کا تعلق حضرت والا سے ہوگا وہ سالانہ جلسے میں تقریر کے لیے بلاتے ہوں گے اور سالانہ جلسے میں ایگزام کے لیے بلاتے ہوں گے. حضرت نے فرمایا کہ ایک طالب علم نے سالانہ جلسے میں مجھے خط لکھا کہ آپ تشریف لائیے اور بچیوں کا بخاری شریف کا امتحان لیجیے اور سالانہ جلسے میں پردے کے پیچھے سے بچیوں کو خطاب کیجیے. حضرت مولانا مفتی محمد سعید صاحب نے فرمایا کہ میں نے اپنے اس شاگرد عزیز سے کہا ایک سوال کا جواب اگر تم دے دو گے تو یوں سمجھ لینا کہ میرے سفر کی منظوری ہو گئی، میرا آنا طے ہو گیا. کہا کہ حضرت سوال کیا ہے؟ فرمایا بخاری شریف کون پڑھاتا ہے بچیوں کو؟ تو کہنے لگے حضرت میں ہی پڑھاتا ہوں. کہا اللہ کو حاضر و ناظر جان کر بتانا پردے کے پیچھے جب تم بخاری شریف کو کھول کر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہتے ہوگے، بخاری کی روایتوں کو پڑھاتے ہوگے، پردے کے پیچھے لڑکیوں کی گفتگو کی آواز آئے، بگڑیوں کی آواز آئے، ساحل کی آواز آئے اور ان کی حرکتیں آئیں اور ان کے پیروں کے موزے پردے سے نکل کر آ جائیں، ان کے ہاتھ میں لگے گلوز پردے سے آگے کتاب دینے کے لیے آ جائیں. اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں تجھے، تو مجھے یہ بتا کہ تیرے دل پر کیا بیتی ہے؟ حضرت نے کہا حضرت ایک تو آپ شیخ الحدیث، ایک میرے استاد ہیں، آپ خدا رسول کا واسطہ دیا ہے. فرمانے لگے سچ بات تو یہ ہے کہ جی تو یہ چاہتا ہے کہ جس عورت کے پیروں میں موزے ہیں موزہ سر جائے تلوار ہی کیوں نہ نظر آ جائے. جس عورت نے مجھے بخاری اپنے ہاتھ سے دی ہے اور ہاتھ میں گلوز پہنا رکھے ہیں، جی یہ چاہتا ہے اس کے ہاتھ کے نرم نرم جو ہے چمڑا اور سفید سفید جو ہے اس کے ہاتھ کا حصہ، اس کے ہاتھ کا گلوز ہٹ جائے اور مجھے جو ہے نظر آ جائے. کہا خدا کی نبی کی روایتوں کو پڑھا کر دل میں زنا کے وسوسے اسی لیے اکابرین نے منع فرمایا ہے. حدیث کے اندر آیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیر محرم مرد اور غیر محرم عورت اگر ایک جگہ جمع ہوتے ہیں ان میں کا تیسرا شیطان ہوتا ہے جو بغیر کرنسی کے بغیر پری پیڈ پوسٹ پیڈ کے ان دونوں میں نیٹ ورکنگ کا کام کرتا ہے. دیکھ اس کے کال دیکھ، اس کا سینہ دیکھ. ارے آپ نے دیکھا کہ تمل ناڈو کے بڑے بڑے تاجر چرم، زکات دینے والے، مدارس کی امداد کرنے والے آج زکات
کی باتوں کو مانا ہوتا، قرآن اور حدیث کی صرف کو جانا ہوتا، کارخانیوں میں انہوں نے شیڈول کاسٹ کی لڑکیاں، ایسی لڑکیاں کہ ان کی بے دماغ پر 100 مرتبہ ایسی لڑکیوں کو اتار کر پھینک دیا جا سکتا ہے. اتنی خوبصورت لڑکی، اتنی خوبصورت بیویاں رہتے تھے. چمڑے کی کارخانوں میں کام کرنے والیوں کے ساتھ کارخانوں کے مالک زنا میں مبتلا ہو گئے. ہوئے نہیں ہوئے؟ یہ کون؟ میں نے کہا اتنی حسین بیوی، ایسی 100 لڑکیاں اس کے اوپر فدا کر دیں، قربان کر دیں. شیطان نے نیٹ ورک کا کام کیا. کتنی حسین ہے، کتنی جمیل ہے. خامخواہ ایک چمارنی بھنگن عورت شیڈول کاسٹ کی 6 لڑکی کو، بدصورت لڑکی کو اب اس کی آنکھوں کے سامنے لیلا بنا کر دیکھا کہ تیری بیوی سے جو سکھ تجھ سے پورا نہیں ہوا اس چمارنی سے پورا ہو جائے گا. نتیجہ کیا ہو؟ زنا میں مبتلا ہوئے. حدیث کیا کہتی ہے؟ الزنا تورث الفقر، کہ زنا انسان کو فقیری میں مبتلا کر دیتا ہے، مالداری سے نکال دیتا ہے. ان کارخانے والوں کے سر پر قرآن رکھ کر خدا کی قسم دے کر پوچھو کہ تمہارے کارخانے کے لٹنے کا کیا سبب ہوا. ان کی عورتوں کے بارے میں پوچھو، ان کے حسن کے جلوے کتنے تھے. ان کام کرنے والی لڑکیوں کے بارے میں پوچھو کہ ان کے چہرے کیسے تھے. پھر شیطان نے اپنا مقصد پورا کیا نہیں کیا. کہا عورت کے دل میں، کہا تو اپنے پیوٹ شوہر کے بسترے پر سوتی ہے، ایک مرتبہ یجمان کے بسترے میں سو کر سوتے. اس کو کہا اس یجمانی کے بسترے میں سوتا ہے، اس غریبی سے لطف کو حاصل کر دے. شاید حدیث کہتی ہے کہ مرد اور عورت تنہا جگہ ہو تو اس میں تیسرا شیطان ہو جاتا ہے. نہ کرنسی دو، نہ پیٹرول بھرو، نہ ایڈوانس دو، نہ پوسٹ پیڈ کرو، نہ کچھ کرو. نیٹ ورکنگ پیدا کر دیا. دیکھ اس کا چمڑا کیسا ہے، اس کا سینہ کیسا ہے، اور دونوں نے آگ کو پیدا کر دیا. کیا مجھے بتائے یہ ممکن ہے پیٹرول میں کوئی آگ لگا کر ڈالے اور کہے نہیں تھا میں تو متقی ہوں، آگ نہیں لگتے؟ ارے کیا متقی؟ اللہ نے پیٹرول میں جلنے کی خاصیت رکھی. آگ لگے گی پکڑے گا، پیاس لگے گی پانی پیے گا، بھوک لگے گی کھانا کھائے گا. کوئی متقی مجھے کہے نہیں صاحب میں متقی ہوں، پیشاب کو نہیں جاتا، پیشاب کو گیا تو چٹی کھولنا پڑتا. ہے بتائے متقی؟ میں متقی ہوں صاحب، بیت الخلا نہیں جاتا. جیسے ہی سنجا جانا بشری تقاضا، بیت الخلا جانا بشری تقاضا، پانی پینا بشری تقاضا، کھانا کھانا بشری تقاضا. ایسے ہی کسی غیر عورت کو دیکھ کر دل میں وسوسہ پیدا ہونا یہ بشری تقاضا ہے. اس بشری تقاضے کا تیرا باپ بھی انکار نہیں کر سکتا، نہیں ہو سکتا. نہیں میرے مہنے لگے، میرے سال لگے اللہ کے راستے میں، میں عورت کو چھوتا نہیں ہجڑا ہوگا. پھر تیری عورت کے جو بچے پیدا ہوئے وہ بچے تیرے نہیں ہوں گے. عورت کو دیکھ کر جذبہ نہ، عورت کو دیکھ کر خدا نے کہا کہ ہم دل میں وقت سے پیدا کیے. حدیث نے کہا کہ 2 ہوتے ہیں، تیسرا شیطان ہوتا ہے نیٹ ورک پیدا کرنے کے لیے. اور تو کہے کہ نیٹ ورک نہیں لگا تو تیری بیٹری ہی نہیں ہوگی، تیری مردانیت نہیں ہوگی. ان نسوانی مدارس کے بارے میں حضرت مولانا صدیق صاحب قادری رحمت اللہ علیہ کا تجربہ کیا ہے؟ یہ نسوانی مدارس کی ابتدا زیادہ تر مالی گاؤں سے ہوئی. وہاں ایک مدرسہ ہے کلیت الطاہرات. اس کلیت الطاہرات میں ہمارے اکابرین نے معائنہ کیا. معائنہ کرنے کے بعد رزلٹ کیا ہے؟ حضرت افضل مولانا سید شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب مدد اللہ العالی اس مدرسے میں گئے اور جانے کے بعد انہوں نے وہاں اپنے آنکھوں سے کیا دیکھا. دارالعلوم کا فتویٰ، مذاہب کا فتویٰ میرے پاس موجود ہے. اگر کوئی آ کر اس کی سیرت لے کر جانا چاہے میں دوں گا ان صاحبوں کو. دیکھو میرے بھائی، اپنے دل سے شرارت کو نکالو، اپنے دل سے فتنے کو نکالو، خدا کی رضامندی کو، نبی کی رضامندی کو، نبی کی خوشنودی کو طلب کرو. ایک صاحب نے پرچہ بھیجا، حضرت تمہیں تو رمضان میں پیغام کو بلاتی ہیں مدرسے کے اندر، فلاں فلاں مدرسے میں والد سے یہ سب شرارت ہے. ایک آدمی کو ایک ڈاکٹر نے کہا ایک بھائی تو سردی کی چیزیں مت کھا. تو پھر وہ آدمی اس ڈاکٹر سے کہے تو تیری جوڑوں کو لے کر رات کو پانی کی پوری کھا لے ہوتا، کیا ضرورت ہے؟ ارے اپنی اصلاح کر لے، اپنی جان بچا لے. وہ انفسکم، اپنے آپ کو بچا لے.
یہ لڑائی مت کر برباد ہو جائے گا، لڑائی مت کر خدا کے عذاب کو مول لے گا. اور بہت ساری تفصیلات ہیں، اکابرین نے کیا فرمایا، تجربے کیا ہیں، فتوے کیا ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو اس کی تفصیلات اگلی جمعہ بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ضد اور شرارت کو ہمارے دلوں سے نکالے. اللہ تعالیٰ